بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بخار۔ ناظرین، آج کل بخار بہت عام ہو گیا ہے اور مختلف قسم کا بخار اس دور میں پھیلا ہوا ہے۔ کسی بخار کو ملیریا اور کسی کو ڈینگی کے نام سے میں اور آپ پہچانتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر بخار دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری وہ جو شدت حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے میں اور آپ عام الفاظ میں سردی کا بخار اور گرمی کے بخار کہتے ہیں۔ البتہ نام جتنے بھی ہوں، مرض اصل بخاری ہے، اور حدیث میں بخار کے بارے میں جو ذکر ہے اور اس کا جو علاج ہے، ہم آپ کے سامنے وہ تمام روایت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل نبوی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، جس سے آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، بیماری بخار کی ہو یا کوئی اور، تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بیماری کا ہونا بھی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض نہیں، کیونکہ بخار سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخار تو گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی میں لوہے کا زنگ تپنے سے زنگ لوہے سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا حدیث میں بخار کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بخار کو برا بھلا مت کہو۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بخار تمام بیماریوں کی بنسبت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بخار جسم کے ہر عضو میں گھسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بخار کے بدلے جسم کے ہر عضو کے برابر بدلہ دیتا ہے۔ یعنی جسم کے جو جوڑ ہیں وہ 365 ہیں، بخار ان تمام جوڑوں میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر جوڑ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہذا بخار سے متعلق ان باتوں کو جان لینے کے بعد اب آپ حضرات کے سامنے ان روایات کو پیش کرنے جا رہے ہیں جن سے بخار کا علاج پتہ چلتا ہے۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بخار زدہ ہو تو جس پر بخار ہو اس پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹ دی جائے، 3 دن تک صبح کے وقت سویرے سویرے یہ عمل کرنا ہے، یعنی ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ اس پر کرنا ہے جس پر بخار ہو۔ دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ ہے، بخار جہنم کی بھٹیوں میں سے ایک بھٹی ہے، اسے دور کر دو ٹھنڈے پانی سے۔ اور تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے اور اسے سر پر انڈیل کر غسل کر لیتے، یعنی سارے جسم پر پانی اچھی طرح پہنچاتے ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں بعض اطباء نے لکھا ہے، اگر بخار کی شدت بڑھ گئی ہو تو بخار میں پانی کا استعمال 2 طریقے سے کرنا چاہیے۔ پہلی صورت، یہ بدن پر ٹھنڈا کپڑا یا آئس پیک سے سینک کرائی جائے تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے اور مریض کو سکون نصیب ہو۔ دوسری صورت یہ بیان کی کہ بخار کی شدت کے وقت مریض کو بار بار ٹھنڈے پانی کا غرغرہ اور کلی کرائی جائے، اس سے جسم کے تمام اعضاء میں توانائی آ جاتی ہے، خصوصاً گردوں کا فعل جن سے جسم کی حیاتیاتی قوت بڑھتی ہے، بڑی حد تک ان میں ابھار آ جاتا ہے اور صحیح انداز سے کام کرنے لگتے ہیں۔ لہذا ان تمام باتوں کو آخری میں خلاصے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بخار کا جو علاج طب نبوی میں بتایا گیا ہے کہ بخار کو جہنم کی بھٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جہنم کی بھٹی چونکہ گرم ہوا کرتی ہے اور اس کو بجھایا جو جاتا ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ذریعے ہے، لہذا جو بخار کا علاج بتا دیا گیا
وہ یہی نکل کر آتا ہے کہ بخار کا طب نبوی میں جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ یا تو اس پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی جائیں یا آئس بیگ سے سینکا جائے یا پھر غسل کرا دیا جائے۔ مختلف بخاروں میں مختلف قسم کے جو ہے نا یہ عمل کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے آپ کے فائدے کے لیے بخار کا طب نبوی میں یہ جسمانی علاج بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طب نبوی کے اندر جہاں مرض کا جسمانی علاج بتایا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف روحانی علاج بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ دم اور درود اور وظائف کے ذریعے ہوتا ہے۔